اس خطے سے ممکنہ خلافت کے قیام کو روکا جا سکے۔ پاکستان میں امریکہ کا سب سے بڑا ایجنٹ مشرف نے فوری طور پر پاکستان کی افواج کو اپنے مغربی بارڈرز کی طرف موو کیا۔ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، اور ان تمام پشتون گروپوں کا خاتمہ جو امریکہ کو اس خطے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، ایک ہدف اس خطے سے خلافت کے دوبارہ قیام کو روکنا تھا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہو۔ آپ جو لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے وہ کیوں دکھاتے ہیں اگر آپ فاٹا میں دھماکے نہیں دکھا سکتے؟ یہ ہے وہ دور۔ تو اس پورے صورتحال کے اندر امریکہ جانتا تھا کہ اگر خلافت، ایک مضبوط خلافت کہیں سے ایمرج ہو سکتی ہے، کہیں سے بن سکتی ہے، تو وہ پاکستان ہے۔ امریکہ کو ان سے لڑنا افغانستان میں نہیں پڑے گا، بلکہ وہ پاکستان فوجیوں کے ذریعے انہیں قتل کروائے گا، اور دونوں طرف جو خون بہے گا وہ مسلمان خون ہوگا۔ مشرف ایک دم حکومت میں آتا ہے، اور مشرف کے ذریعے امریکہ نے آرمی کو کنٹرول کیا، اور مشرف نے میک شور کیا کہ اسلام پسند عناصر آرمی کے اندر کی پوزیشنز حاصل نہ کر سکیں۔ He's the highest serving army officer to be arrested in a decade. The group he's allegedly linked to is Hizb Tahrir. That group's banned in Pakistan. Its primary goal is to establish an Islamic caliphate across the Muslim world. It says it doesn't advocate violence, but it wants to overthrow Muslim governments. اس کے تحت فوری طور پر اس نے کیا کیا کہ تمام جہادی آرگنائزیشنز ان پر بین لگا دیا، حزب التحریر پر بھی بین لگ گیا۔ اس نے معاشرے کو سیکولر منہج پر اور سیکولر راستے پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جی اچھا جی ہم ملیٹنٹس کو مار رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں ان کو مار رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آپریشنز اس اسلام دوست فاٹا کے عوام کے خلاف تھے جو اسلام کے نفاذ کی ڈیمانڈ پہلے بھی کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ کیا دیا تم نے ہمیں؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت کے اوپر۔ ہمیں اسلام چاہیے اور اسلامی سسٹم چاہیے، اور ہمارے آئین کے اندر درج ہے کہ بلا شک غیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے۔ اگر وہ حاکم ہے تو پھر حکم اس کا کہاں پہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ مشرف جب پہلی میٹنگ میں آیا تو کتے اٹھا کر آئے، اور اس نے یہ اندیہ دیا کہ اس کا آئیڈیل کون ہے۔ اس کا آئیڈیل مصطفیٰ کمال، جو سب سے بڑا غدار تھا اسلام کا، جس نے اسلامی خلافت توڑی، وہ اس شخص کا آئیڈیل۔ جنرل سیلز ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، پارکنگ ٹیکس اور اس قسم کے دیگر تمام ٹیکسز جو ہیں وہ شرع کی روح سے حرام ہے۔ ایک عام آدمی کو خلافت قائم ہوتے ہی فوراً ریلیف ملے گا۔ ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نظام خلافت ہمارے پاس۔ اور تیسری چیز یعنی حزب التحریر، جو کہ اس میں پائے جانے والے اس اسلامی جذبات کے ذریعے ان کے اندر ایک تحریک پیدا کرنا چاہتی تھی خلافت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس پر قدغن، اس پر پابندی لگا کر اسے عوام سے کاٹنے کی کوشش کی۔ ابھی بھی اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ خلافت کے دوبارہ انعقاد کو روک سکتا۔ چنانچہ امریکہ نے اپنی فوجیں اتاری پاکستان میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیکب آباد ایئر بیس آج بھی امریکی کنٹرول میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرون پاکستان سے اڑ رہے ہیں، لینڈنگ سٹرپس بنائی گئی ہیں صرف امریکہ کے لیے، یہاں سے ڈرونز اڑتے ہیں اور ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے گھروں کے اوپر، مساجد کے اوپر، سکولز کے اوپر، مدرسوں کے اوپر بم برساتے ہیں۔ GHQ وہاں پر امریکنز موجود ہیں، اور صرف وہاں ہی نہیں بلکہ ایمو ڈائریکٹریٹ کیا ہے، ملٹری آپریشنز کا ڈائریکٹریٹ ہے، جو کہ نرو سینٹر ہوتا ہے تمام آپریشنز کے لیے۔ پورے پاکستان میں اس وقت امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ISI کے جو آفیسز ہیں اس کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ کے نام کے اوپر FBI اور CIA کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایک انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اللہ تیرا دین قائم ہو، جہاں تو کہا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے، قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ ایجنٹ حکمران، چاہے وہ مشرف تھا، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، چاہے یہ جمہوری حکمران ہے جس کا نام زرداری ہے، جس کا نام گیلانی ہے، یہ سارے کے سارے مکمل طور پر بکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر
امریکن پریزنس نہایت ہی خطرناک ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں خطرہ ہے زرداری سے یا انہیں خطرہ ہے گیلانی سے، انہیں اصل میں خطرہ اس بات سے ہے کہ کہیں پاکستان میں خلافت کا انعقاد نہ ہو جائے۔ ایسے میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے کہ اس شرعی حکم کو وہ زیر بحث لے کر آئے، اور زیر بحث ہی نہیں بلکہ اس کو تبدیل کر دے، اس حرام کو حلال کر دے۔ ہم نے دیکھا کہ یہی کچھ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ہوتا چلا آیا، اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کا نظام مکمل طور پر غیر شرعی ہے، یہ ایک کفر نظام ہے۔ یہ پارلیمنٹ سو کالڈ، جس کو کئی دفعہ اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے، یہ اسلامی ہو یا آپ اسلامی کا لاحقہ لگائیں یا کفر کا، یہ جمہوریت بذات خود کفر ہے۔ یہ حکمران ان کے بس میں بہت کچھ ہے، یہ اگر یہ روٹس روک دیں، تمام ممالک اسٹیٹ لیول پہ ان سے امپورٹ کاٹ دیں، ان کی بیسیاں بند کر دیں، ہم ان کے انٹرسٹ کو نقصان دے سکتے ہیں، میرے سویس سے ان کے جہاز بند کروا سکتے ہیں، سب ہمارے بس میں۔ اور کیوں جنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہر بات پیار اور امن سے ہو سکتی تو ہمارے نبی 27 غزوات اور 45 سریات کیوں کرتے؟ ہمارے نبی سے زیادہ امن کس کو پسند ہے؟ کہ ہمارے نبی خون بہانا چاہتے تھے، کیوں جنگیں کی انہوں نے؟ اس لیے کہ ہر بات پیار سے نہیں ہو سکتی۔ امریکہ طاقتور ہوگا، امریکہ پاورفل ہوگا، لیکن امریکہ خدا نہیں ہے۔ امریکہ بھی پلان کر رہا ہے اور اللہ بھی پلان کر رہا ہے کہ آمریت اور جمہوریت دونوں فیل ہو چکے ہیں۔ 98% پاکستانیوں نے کہا کہ ہاں ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو الحمد للہ رب العالمین، یہ بات شو کرتی ہے کہ عوام خلافت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ حال ہی میں حزب التحریر نے ایک کھلا خط پاکستان آرمی کے اندر مخلص لوگ جو موجود ہیں ان کے نام تحریر کیا۔ اب اور مسلمان برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے بڑھیں اور امریکہ کو یا جو بھی استعمار اس وقت ان کے ملک پر قابض ہے اس کو ان حکمرانوں سمیت اکھاڑ لے، اور خلافت راشدہ کا انعقاد کے لیے حزب التحریر کو نصرت و مدد فراہم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جہل پر وردائے قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے، آج بھی میرے خیال